اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مبارک بارگاہ میں حاضر ہو کر مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. ایسے ماحول میں جہاں دنیا طلبی کا ماحول ہے، دنیا کی آوازیں لگائی جا رہی ہیں، دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں، دنیا کی طرف لوگوں کا رخ جا رہا ہے، دنیا سے لوگ تاثر لے رہے ہیں، ایسے ماحول میں اللہ کے منادی کی پکار پر اللہ کے منادی کی آواز لگا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. دنیا کی ساری باتیں ان میں کوئی دم نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، آپ نماز کی طرف آ گئے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. دنیا میں کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی اللہ کے گھر کی طرف آنے میں. آپ نے منادی کی آواز پر لبیک کہا اور تشریف لے آیا. صبح کی نماز میں اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. یہ پیغام ہے، یہ دعوت ہے. اس دعوت پر مسجد میں آنے کی توفیق ہو جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جسے دین کی سوجھ بوجھ ہو جائے. کیوں آئے گا جاڑے میں آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہاں نماز پڑھے گا، آرام سے بیٹھ کے باتیں کرے گا، گپے مارے گا، اس میں آرام ملتا ہے، نفس کو سرور و خوشی ملتی ہے. اور یہاں کیا ہے کہ یہاں روح کو غذا ملتی ہے. تو روحانیت کی جہاں نفس غالب ہو اور نفسانی چیزیں غالب ہوں، وہاں کی روح کی غذا کا احساس ہو جانا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حاضری کو، یہاں آنے کو بے انتہا قبول فرمائے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ نے نعمت کا اصول بیان فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کرو گے. نعمت کے بڑھانے کا فارمولہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں اس میں ترقی ہو جائے، مال میں ترقی ہو جائے. مال میں ترقی کا یہ ہے کہ مال کا اضافہ کیسے ہوگا؟ مال کی نعمت کا حق ادا کرو، مال کے جو حقوق ہیں، حقوق مالیہ ہیں، اس کو ادا کرو، صدقہ دو، خیرات کرو، زکوٰۃ کرو، غریبوں کی مدد کرو، اللہ مال میں اضافہ کرے گا. یہ مال کی قدر ہے. اچھے کاموں میں خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. بیوی بچوں کا اچھا انتظام کرو، کنجوسی مت کرو. مال دیا ہے تو مال میں اضافہ ہوتا رہے. اور جو روپے کی 3 اٹھنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ 3 سے 4 بھی ہو پاتی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو لوگ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اللہ خوب دیتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا میں نے کھلانے کے شوقین، کھلاتے کو اشارہ مل جائے کہیں سے کوئی مہمان آ رہا، بس یہ ساری چیزیں مال کے بڑھانے کی یہ نعمت کی قدر ہے کہ اللہ نے دیا ہے، کھلاؤ، اللہ نے دیا ہے، دو. یہ مال کی قدر ہے. صلاحیت، آپ کو بولنے کی صلاحیت ہے، بات کرنے کی صلاحیت ہے، علم کی صلاحیت ہے، تو جگہ کھوجتے رہو کہاں مجھے کہنے کا موقع مل جائے. نیت 2 ہیں، کہنے کا موقع مل جائے، میرا نام ہو جائے، کہنے کا موقع ہو جائے، سلیقے سے بات پہنچ جائے، لوگوں کا فائدہ ہو جائے، تو انشاءاللہ مواقع خوب ملیں گے آپ کو کہنے. یہ صلاحیت کی قدر ہے. اس لیے اور یہ حاضری جو آپ کی ہوئی ہے دین کی نسبت پر، اس کی قدر یہ ہے کہ خوب حاضر ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھیں. دعوت دی گئی، آج اجتماع ہے ماشاءاللہ، آج گشت کا دن ہے، آپ نے خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کیا، اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے آپ حاضر ہوئے ہیں. یہ اس کی نعمت کی قدر ہے. جس کی قدر کرتے رہیں گے اللہ بار بار اس بیٹھنے کی توفیق دے گا، بار بار اللہ حاضری کی توفیق دے گا. آپ کو عمرے کی توفیق ہوئی،
آپ نے عمرہ بہت اچھی طرح کیا، وہاں کے حقوق ادا کیا آپ نے، تو اللہ بار بار بلائے گا۔ حج کی قدر کی تو حج بار بار ہوگا، بار بار اللہ تعالیٰ ایسے خیر کے کام آپ سے کروائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کا استعمال صحیح ہو۔ تو نعمت کا جب صحیح استعمال ہوگا تو اللہ اس میں اضافہ کرے گا، اللہ کہے گا کہ بندہ میرا یہ نعمت کا قدرداں ہے، اسے دو۔ ناقدروں سے اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ نعمت چھیننے کا کوئی آگے حوالہ نہیں دیا کہ میں کیا کروں گا۔ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، جس کے والدین حیات ہوں، والد حیات ہوں یا والدہ حیات ہوں، نعمت کی قدر یہ ان کی خوب قدر کریں، ان کی خدمت کریں۔ ان کے بعد ماں کی دعاؤں سے محروم شخص وہ دعائیں واپس نہیں لا سکتا۔ دنیا میں کتنے بھی بڑے بزرگ اس کو دعا دیں گے، لیکن ماں کے دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعا وہ کوئی بدل نہیں ہو سکتا اس کا۔ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے لوگ، جب وہ حیات ہوتے ہیں تو ارے بوڑھے میاں ہے تو پریشانی کرتے رہے، کٹکم کرتے رہتے بلاور، یہ قدر نہیں کرتے۔ بوڑھے آدمی کا ہونا، ان کا سایہ ہم پر قائم رہنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی نعمت ہو اللہ نے جو دیا ہے، اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے تو اس میں اللہ اضافہ کرے گا۔ والدین کی آپ قدر کریں گے تو زیادہ دیر تک ان کے سائے کو اللہ تعالی ہم پر قائم رکھے گا۔ اور اپنی طبعی جو عمر متعین ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی چیزیں تقدیر معلق بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو اس میں یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ ایسی تقدیریں اللہ تعالیٰ بزرگوں کی نعمتوں کی قدردانی سے، بزرگوں کی دعاؤں سے، اللہ والوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کو طویل کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ دین کی محنت کا مل جانا اور دین کے کاموں کی توفیق کا ہو جانا، یہ وقت کا لگنا، چلے 4 مہینے کی توفیق ہو جانا، ہفتے والی اجتماع میں شریک ہو جانا، یہ اللہ کا انعام سمجھے۔ وقت کتنا بھی لگا رکھا ہو آپ نے، اگر ناقدری کریں گے اللہ محروم کر دے، اور کتنا کم سے کم وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کو ندامت ہے کہ اللہ تیرے دین کا حق تو یہ تھا کہ ہم زندگیاں لگا دیتے، تیرے راستے میں 4 مہینے کیا ہوتے ہیں، ہماری زندگیاں کھپ جاتی ہیں اور ہم آدھا وقت بھی لگاتے۔ اے اللہ وہ بھی انصاف کا تقاضا تھا، لیکن ہم کمزور ضعیف ہیں، اے اللہ جو بھی وقت لگ رہا ہے اے اللہ تو اس کو قبول فرما۔ یہ ندامت اللہ کو بہت پسند ہے، کبر عجب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے بڑی آہوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے مقام کو بیان کیا ہے۔ یہ لوگوں کا کہنا سننا اتنا قیمتی ہے، اس کو سادگی میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ اس کی قدر و عظمت معلوم نہیں ہوتی، سادی جو زبان ہوتی ہے، سادہ معاملہ ہوتا ہے تو بولے یہ کیا ہے، یہ کوئی کام ہے۔ قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ، یہ عربی میں بولتے ہیں استفہام انکاری، یعنی سوال کرنا اس کی نفی کے لیے۔ سوال نہیں کیا اور کوئی ہے، نہیں سوال کر کیوں بھائی ہمارے باپ سے بڑا کسی کا مقام ہے، مطلب ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا سوال کرتے کیا باپ سے بھی بڑا کوئی ابا، کیا ابا باپ سے بڑا بھی کسی کا مقام ہے، یعنی میں آپ کو عزت کرتا ہوں، ایسا نہیں آپ کے مقام کو۔ ایک سوال کرتا ہے آدمی کس کے لیے، اس کو زیادہ ثابت کرنے کے لیے، وہ انداز اللہ نے یہاں اختیار کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ، اور اس کس کی بات بڑی ہو سکتی ہے، یعنی کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اس سے بہتر اور بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ تو اللہ کی طرف بلانا یہ کیا ہے بھائی، آپ گشت کرنے گئے، چلو بھائی اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے آئے ہیں، اللہ کی بات بڑی ہے، اللہ بڑے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کی بات سننے کے لیے آپ کو مسجد میں لائے گا۔ اللہ کی بات بڑی ہے، کوئی کہنے والا بڑا نہیں، وہ تو اس کی نسبت پر بڑا ہو جائے گا، وہ بات بڑی ہو جائے گی کیونکہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف لگی۔ اس سے بہتر سبجیکٹ کے اعتبار سے کہنے والا قیمتی ہو جائے گا۔ اگر اس کا سبجیکٹ دنیاوی کوئی معاملہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کیٹیگری دنیا کے ڈگریوں میں جس کا موضوع جتنا کٹھن اور جتنا سبجیکٹ ویسا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے ماہر کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ہارٹ اسپیشلسٹ کی الگ قدر ہوتی ہے، آئی اسپیشلسٹ کی الگ قدر ہوتی ہے۔ ہارٹ والا کیونکہ ہارٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے تو ہارٹ کے ڈاکٹر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ دل کا ماہر دل امراض، دل کے امراض کا ماہر ڈاکٹر، یہ ہڈی ڈاکٹر ہے، یہ ڈور ڈاکٹر ہے، جانوروں کا ڈاکٹر، اس چاہے کتنا بھی بڑا ایم ڈی ہو اس کی حیثیت وہ نہیں ہوگی جو ایک ہارٹ کے ڈاکٹر کی ہوگی، کہ اس کا موضوع، تو موضوع کے اعتبار سے اس کی بات کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ موضوع کیا ہے، کس کی طرف آپ بلا رہے ہیں؟ کام تو بہت سادہ ہے، آپ گئے گشت کیا بلایا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے میرے محبوب جو کام آپ کو سپرد کیا گیا ہے اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔
ومن احسن قولا ممن دعا، یہ دنیا معبودان باطل کی طرف بلا رہے ہیں، یہ دنیا چاند کی طرف بلا رہی ہے، سورج کی طرف بلا رہی ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اے نبی آپ تو اللہ کے خالق، اللہ جو خالق کائنات، جو علیم بذات الصدور ہے، پوری سرشٹی اور پوری کائنات کا تنے تنہا جو بنانے والا خالق اور مالک ہے، اس کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور فرمایا نیک عمل بھی کرے، صرف بات ہی بات نہ کرے۔ اس لیے اگر کوئی پروفیسر اسلامیات کا بن جائے، کوئی غیر مسلم جو بے دین ہو اور وہ پروفیسر اسلامیات کا بن جائے، تو وہ ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے اسلامیات کو پڑھا اس نے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ بڑی بات نہیں ہے، وہ بات بڑی سمجھ کے کر ہی نہیں رہا، وہ ایک سبجیکٹ میں معلومات حاصل کیا تو اس کے اعتبار سے اس کو کہہ رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَمِلَ صَالِحًا، وہ اللہ کی طرف، اللہ کی عظمت کے ساتھ خود عظمت کر رہا ہے، اس کی طرف بلا رہا ہے اور خود بھی اچھا عمل کر رہا ہے، اور کرنے کے بعد کوئی عجب، کوئی تکبر، کوئی کبر پیدا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قال اننی من المسلمین، اور آگے کہہ رہا ہے میں اللہ کی طرف بلا تو رہا ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ قال اننی من المسلمین، اور میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان، میں کوئی بہت بڑا کامل نہیں ہوں۔ اس انداز سے یہ نبوی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ دنیا کے انسانوں کو یہ بتا دیجئے کہ اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ قیامت تک کے آنے والے انسان اس کام کو عمل صالح کے ساتھ کریں گے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں گے، کبر اور تکبر سے اپنے آپ کو پاک کر کے کریں گے۔ خدا پاک کی قسم اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے قبول کیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے گشت کے عمل کو بہت اہمیت دے، سارے کاموں کو چھوڑ دے، گشت کے دے بھئی اللہ کی طرف بلانا ہے، کم سے کم ایک عنوان مل گیا، ورنہ کس کو فرصت تھی۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک عمومی محنت یہ عطا فرمائی، اور یہ ہفتے کا گشت، اور یہ ان کی برکت سے، ورنہ مہینوں میں ہم لوگ آتے تو آپ سن لیتے، کبھی پروگرام رکھتے، جلسہ رکھتے کہ سلیم بھائی ذرا جلسہ کر لو ہم آ رہے ہیں، اب حمید بھائی یہ کر لو ہم آ رہے ہیں، تو آپ جوڑتے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کے عنوان پر ہر ہفتے وار گشت، دوسرا گشت، یہ سارے اعمال دعوت کی محنت کے لیے اور جمع کرنے کے ایک عنوان اللہ نے دیے ہیں کہ ہم دین کی بات کر سکیں، دین کی بات سن سکیں، اپنی اوورہالنگ کر سکیں، اور اپنے غفلت والے دلوں کو اللہ کی معرفت کے نور سے منور کر سکیں۔ یہ مجلسیں اللہ نے دی ہیں، یہ اللہ نے اس کام کی برکت سے دیا ہے، اس لیے اس کام کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ جتنے 4 مہینے لگے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، جن کا نہیں لگا ہے وہ اللہ کے مانے کے اللہ میں لگوا ہے، اس لیے کہ یہ کام کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ کام اللہ کے طرف بندوں کے بلانے کا ایک ملکہ، اس سے ایک چیز اللہ دے دیتا ہے، ایک عادت بن جاتی ہے۔ اصل کام تو اپنی زندگی میں کرنا ہے، اپنے مقامی محنت میں کرنا ہے، اپنی زندگی میں شریعت اسلامی کو لانا ہے، مقصد 4 مہینے لگوانا نہیں ہے۔ وہ 4 مہینے کے ذریعے سے آپ کا دل اللہ کی طرف بلانے کا عادی ہو جائے، آپ کی زبان عادی ہو جائے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کا آپ کو طریقہ معلوم ہو جائے، اور آپ اس کے خونگر ہو جائیں، آپ اس کے عادی بن جائیں۔ اپنی پرسنل زندگی، آپ کی جو اس پہ اپنی خاص زندگی ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال زندہ ہو جائیں، کیونکہ جب آپ کہیں گے، دوسرے کو کہنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود کہنے والے کو احساس ہوتا ہے۔ ہم اگر بولیں گے آپ نماز پڑھیے تو میری ہمت نہیں ہوگی کبھی نماز چھوڑنے کی، کیوں؟ میرا نفس ملامت کرے گا، آپ بول رہے ہو دوسرے کو اور آپ خود نہیں نماز پڑھ رہے۔ اس لیے دعوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، آپ کو اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ملکی پیمانے پر، عالمی پیمانے پر کیا حالات ہیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، وہ حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ یہ کام صرف زبانی جمع خرچ کا نہیں، یہ کام اللہ کے سامنے رونے کا ہے۔ یہ کام رات میں اللہ کے سامنے روئیں اور دن میں بندوں کے پاس جائیں اور ان سے ملاقاتیں کریں اور اللہ کے لیے کریں، کوئی کسی سے فرق نہ ہو، کوئی کینہ، کپٹ، حسد، اناد، دشمنی، عداوت، ان تمام چیزوں سے اپنے سینے کو پاک کریں۔
مومن وہ ہے جس کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہو گیا ختم کر ہو جاتا ہے، ایسا نہیں انسان ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان غلطی اور بھول کا پتلا۔ لیکن اگر ہم 4 مہینے بھی لگا رہے ہیں، چلہ بھی لگا رہے ہیں، لیکن جس سے کسک پیدا ہو جائے اس سے نہیں ملیں گے، اس کے پاس تو گشت کے لیے بھی نہیں لے جائیں گے اور اس سے ملیں گے نہیں، میں تو اس حضرت اس سے نہ ملیں گے۔ تمہارا 4 مہینے لگانے کا مطلب کیا؟ اگر میں عالم ہوں، آپ کو دین کی بات بتا رہا ہوں، میں کہنا کہ صاحب سلیم بھائی سے تو میں نہیں ملوں گا، پھر آپ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہو گیا ختم۔ ہمارا دل بالکل آئینے کی طرح صاف۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل کینے اور کپٹ سے بھرا ہوا ہو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے تو اپنے دلوں کو صاف کر کے، اور دلوں کا صاف کرنا اس راستے سے آسان ہو سکتا ہے۔ آپ سب سے پہلے کہیں گے السلام علیکم۔ کینے کا صاف کرنے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا بالسلام فرمایا کہ آپ سلام سے ابتدا کر لو، کینہ دور ہو جائے گا۔ السلام علیکم، کسی سے بھی ملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سلامتی والی دعا امت کے درمیان سے چھوٹتی جا رہی ہے، ہم سلام نہیں کرتے، ہم سلام پہچاننے والے کو کرتے۔ سلام پہچانتے ہو یا جانتے ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ایک دفعہ فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام خوب کثرت سے کرو۔ اس طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نمازوں کی دعوت دے رہے ہوں، اللہ کی طرف بلا رہے ہوں، اس لیے معاملات بھی ہمارے صاف ہوں۔ ہر چیز اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اب اللہ کی طرف بلانا صرف نماز میں، نماز ایک فرض ہے، روزے کا حکم آئے تو روزہ فرض ہے، زکوٰۃ آپ پر آ رہی ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ نہیں کہ کسی کی عادت ہے تو نماز تو کتنی بھی پڑھوا دو، آپ 20 نہیں 25 رکعت پڑھوا دو، لیکن بس کچھ دینے کا مت کہو، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے دعوت آپ نہیں دے رہے ہیں۔ دعوت بدنی ہو، مالی ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ کے حکم کے جو تقاضے ہوں اس کے مطابق ہم دعوت بھی دے رہے ہوں اور اس کے مطابق عمل کر بھی رہے ہوں۔ عمل صالح صرف نماز نہیں ہے، عمل صالح جس پر زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ دینا عمل صالح ہو، جو بیمار ہو اس کی عیادت کرنا عمل صالح، بغل میں کوئی بیمار ہے خوب دعوت ہم دے رہے ہیں اس کی عیادت کرنے نہیں جا رہے ہیں تو یہ تو آپ ایک فارمیلٹی ادا کر رہے ہیں۔ دعوت فارمیلٹی کا نام نہیں ہے، دعوت دین کے ہر عمل کی دعوت خیر دینا، یہ ساری چیزیں اس کام میں داخل۔ 2.5 گھنٹے کی جو ترتیب ہے اس میں ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، یہی اس کی ترتیب ہے۔ کسی کی عیادت کرنا ہے، کوئی بیمار ہے مزار کرسی کرنا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے تعزیت کے لیے جانا ہے، یہ سارے کام ہیں۔ کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کرنا، خاموشی کے ساتھ مدد کرنا، پتہ بھی نہ چلے تمہارا داہنا ہاتھ سے خرچ کر رہے ہو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے نا کہ صاحب میں معلوم ہے کتنا نالائق ہے، اس کی بچی کی شادی میں میں نے 10,000 روپے دیے، اب بول دیا، ذرا سا وہ آ گئے تو بول بھی دیا، چپ چاپ دینا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مال کے ذریعے، زبان کے ذریعے جتنی نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو، اپنے صحابی کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مختصر مجھے بتائیے دین کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ مختصر آپ فرمائیے دین کیا ہے؟ حضور اکرم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی ہے۔ کتنا مختصر جملہ ہے، جیسے دریا کو کوزے میں بھر دینا ایک مثال ہے، دریا کو کوزے میں بھر دیا، اتنی بڑی مثال ہے۔ قربان جائیے رحمت اللہ عالمین سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت و وشیشتا تھی کہ آپ جوامع الکلم تھے، کلمہ کے جامع تھے، ایک بات ایسی فرماتے کہ پورا مضمون اس کو بھر دیتے ذرا سے جملے میں، یہ آپ کی خصوصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین النصیحہ، دین تو سراپا خیر خواہی ہے۔ ہر چیز میں کوئی آپ سے مشورہ لے تو بہت اچھی بات ہے، آپ مشورہ صحیح دو، یہ نہیں ہے کہ آپ کپڑے والے ہو تو کپڑے کے دکان کے کسی نے مشورہ دیا، ارے نہیں سلیم بھائی مت چکر میں پڑے، کپڑے کے تو بڑا مسئلہ ہے، بڑا تم کیوں لگے اس میں؟ اے سلیم بھائی کریں یا نہ کریں آپ تو صحیح رائے دے دو، مطلب آپ کے دل میں چور ہے، آپ سمجھ نہیں رہے کہ میرا رزاق خالق ہے، خالق اور مالک اللہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے۔ آپ امانت داری کے ساتھ مشورہ کرو۔ اب حمید بھائی نے کھولا مرغی فارم، ہم نے رائے دے کہ بھائی کیا کیسا کریں، حمید بھائی ارے نہیں آپ مت چکر میں پڑو، جو ہم ہی پچھتا رہے ہیں۔ ہاں واقعی میں اگر پچھتا رہے ہو تو بتاؤ کہ پچھتا رہے ہو، اور نہیں اگر پچھتا نہیں رہے ہو تو زبردستی کسی کو روکو مت پچھتا رہے کہہ کر کے۔ مثال دیا میں، کوئی بھی مثال ہو کسی کی بھی ہو۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔
दावत व तबलीग के उन्वान से यही चाहा जा रहा है कि दीन की मुबारक मेहनत पर हमारा वक्त लगेगा। तो जब वक्त हम लगाएंगे, उलमा के पास बैठेंगे, अल्लाह के बंदों के पास जाएंगे, इज्तिमात में जाएंगे, मजलिसों में बैठेंगे, तो फिर हमारे दिलों में ये चीज़ पैदा होगी, फिर खैरखाई आएगी, फिर बुराई नहीं आएगी। किस तरह, किस जाविये से अपने भाई को हम फायदा पहुंचा दें, ये दीन की मेहनत का खासा नतीजा है। जब दीन की मेहनत में हकीकत में आप लगेंगे तो दीन के सारे शोबे जिंदा होंगे, हर एतबार से आपके अंदर खैर खाना जज्बा पैदा होगा। ये है दीन। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में निकलने को बहुत बड़ी नेमत तस्वुर करो, उसके लिए कोशिश करो। जब भी तकादा आए, देखो, जब तक निकलेंगे नहीं, हमने बयान कर दिया, थोड़ा सा आपने सुन लिया, आपके अंदर दिल में जज्बा पैदा होगा, थोड़ी देर आप वो बाकी भी रहेगा, लेकिन मुस्तकिल उसके लिए वक्त का लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्योंकि जब काश्तकार हैं आप, काश्तकारी में अगर वक्त न लगाए हो, कोई उसको दे दो, सब उसको पता ही नहीं रहेगा कब दवा डालना, कब क्या करना, वो सब बर्बाद कर डाले। मुर्गी फार्म खोल के दूसरे को दे दो, जिसको पता ना हो, तो दाने नहीं पता उसको कब डालना, क्या करना। कोई जब दुनिया के काम ऐसे हैं कि बगैर जान के, बात पहचान के और जानने पहचानने के और समझने के बगैर वो काम नुकसान होता है, तो दीन का इतना बड़ा काम, इतना बुलंद मकाम वाला, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तो उसमें हिकमत की जरूरत नहीं है, उसमें सीखने की जरूरत नहीं है, उसमें अल्लाह से मांगने की और अल्लाह से की मार्फत और उसकी मोहब्बत पैदा करने की जरूरत नहीं है। दीन की मोटी मोटी मालूमात हो, अल्लाह का ताल्लुक हो, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा पक्का इश्क हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने का एक दाइया अंदर पैदा हो, वो बगैर वक्त लगाए नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दीन की बातें आप खूब सुनते रहते हैं, मकसद बयान करना नहीं है। आज का इज्तिमा था, हफ्तावारी इज्तिमा, इसका उन्वान ही यही है कि हम अपने औकात को फारिग करें अल्लाह के दीन के। सबसे पहले हमारे अल्लाह वाले ये इस लाइन से, दावत व तबलीग के लाइन से, जिंदगी की पहली फुर्सत में 4 महीने की तश्कील कर दें। ये सबसे पहले 4 महीना जिसका न लगा हो, वो पहली फुर्सत में अपनी जरूरत समझ कर कि मेरी जरूरत, हमने दुनिया की पूरी जिंदगी लगा दी जिसका कोई भरोसा नहीं, हमारी जमीनें कब कोड़ खो जाए, कब इनसे फलाना लागू हो गया, ये लागू हो गया, कब हमको क्या घोषित कर दिया जाए, देखी सुनी रहे। हाँ, ये दुनिया की जो भी चीज आप बना रहे हो, इसका कोई भरोसा नहीं। अल्लाह की तरफ से कौन से फैसले, कैसे जालिम जाबिर हुक्मरान आ जाए और क्या फैसला हो। इसलिए अपनी असल जन्नत, जहाँ की हम जागीर हमारी है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमें जाना है, दुनिया तो चंद दिन की जिंदगी है, प्लेटफार्म है, यहाँ हम गुजार रहे हैं। असल हमारा मकसद और मकसद जहाँ के लिए हम आए हैं, अपनी जन्नत बनाने के लिए आए हैं, उसके लिए कोई वक्त नहीं हमारे पास। जिसका कोई भरोसा नहीं, उसके ऊपर पूरी मेहनत लग गई, और जिसके लिए हमको जाने, जिसके लिए पैदा किया है अल्लाह ने, यहाँ पर वक्फे तरबियत है हमारी, ये जिस तरबियत के लिए हमको भेजा गया उसके लिए वक्त ना लगाएं, ये अक्लमंदी की बात नहीं है मेरे। इसलिए अक्लमंदी का तकादा ये है कि अल्लाह ने अभी मौका दिया है, अभी हाथ पैर चल रहे हैं, जिंदगी की पहली फुर्सत में बताओ कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में 4 महीने के लिए हम तैयार हैं। माशाअल्लाह। अब हजरत जी आएंगे, आप बात करेंगे, थोड़ी सी दुआ करेंगे। इससे पहले हजरत जी से नाम लिखवा दीजिए।